السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اس کتاب کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے، ادغام اور اقلاب۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سبق نمبر 14 ہی پڑھایا تھا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 4 لائن ہم نے مشق کی تھی، اور ہم سب سے پہلے اس قاعدے کو سمجھے تھے، اس کے بعد ہم نے اس مشق کروائی تھی۔ اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے کی ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ کے سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا۔ آج جو ہم یہ 4 لائن باقی رہ گیا ہے، اس کو مشق کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان قواعد کو سمجھ لیتے ہیں ایک بار اور۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سمجھایا تھا، مگر ایک بار اور اس کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ یہ قاعدہ اچھے طریقے سے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اور ہمیں یہ قاعدہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ تو چلیے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے آپ کو سبق نمبر 12 میں بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں۔ پہلا اظہار، دوسرا اخفا، تیسرا ادغام، چوتھا اقلاب۔ اظہار اور اخفا ہم سبق نمبر 12 میں پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہمیں پڑھنا ہے ادغام اور اقلاب۔ دیکھیے، اظہار کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اور اظہار کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کریں گے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ من جوع، من ثمرۃ۔ اس طرح سے ہم نے آپ کو پورا بتایا تھا سبق نمبر 12 میں۔ اور حروف اخفا 15 ہوتے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو وہاں پر اخفا ہوگا، یعنی وہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہ ہم نے سبق نمبر 12 میں سمجھ لیا تھا۔ آج ہمیں جو سمجھنا ہے ادغام اور اقلاب۔ ادغام کے معنی ہوتا ہے داخل کرنا، یعنی ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کر کے غنہ کر کے پڑھنا، اس کو بولتے ہیں ادغام۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حرف میں غنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ 6 حرف حروف یرملون کہلاتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جہاں بھی یہ 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، یعنی وہاں پر ہم نون ساکن اور تنوین کو حروف یرملون میں داخل کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یرملون، تو یہاں پر ہم اس کو نون جو ساکن ہے اس کو یا میں داخل کر کے پڑھیں گے۔ من یقولو، اس کو من یقولو نہیں پڑھیں گے بلکہ من، دیکھیے آپ دیکھیے نون یا میں داخل ہو رہا ہے، من یقولو۔ یہاں پہ دیکھیے من ورق الجنت، یہاں پر بھی نون جو ہے نون ساکن واو میں داخل ہو گیا، اس کو من ورقل نہیں پڑھیں گے بلکہ میو میو، اس طرح غنہ کریں گے، میو ورق الجنت۔ اور یہ اس طرح یہ نون ساکن ہوا۔ اس طرح تنوین کے بعد بھی اگر یہ 6 حرف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں بھی ادغام ہی ہوگا۔ جیسے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد یا ہے حروف یرملون، تو یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا، ادغام کریں گے۔ یہاں پر جو تنوین کے اندر نون ساکن ہے اس کو اس میں یا میں داخل کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر کتابن یلقاہو نہیں پڑھیں گے بلکہ کتابن یلقاہو، اس طرح غنہ کریں گے، اس طرح پڑھیں گے داخل کر کے۔ اور ہم نے اسے پڑھا را اور لام میں بغیر غنہ کے، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام آئے گا تو اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، نون ساکن کے بعد را ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، ادغام ہوگا مگر یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ من ربک ایسے نہیں پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے بلکہ مر ربک، مر ربک۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد لام ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے ہم غنہ نہیں کریں گے کہ من لدنہ، نہیں، یہ غلط ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے من لدنہ بغیر غنہ کے۔ را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا ہے، باقی 4 حرف میں غنہ ہوگا، یا، میم، واو، نون میں غنہ ہوگا، 4 میں غنہ ہوگا، 2 میں غنہ نہیں ہوگا، را اور لام میں غنہ نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ دیکھیں یہاں پر تنوین کے بعد را ہے، تو یہاں پر بھی محمد الرسول اللہ،
در, یہاں پہ گنہ نہیں کریں گے دوں, بلکہ محمدر رسول اللہ اس طرح پڑھیں گے. یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد لام ہے, تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے بلکہ مصدقا لما پڑھیں گے, مصدقل اس طرح غنہ نہیں کریں گے. را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ نون ساکن کے بعد آئے یا تنوین کے بعد آئے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ادغام کو سمجھ لیا ہوگا. اب ہم اقلاب کو سمجھتے ہیں. اقلاب کے معنی ہوتا ہے بدلنا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا, یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں, یعنی غنہ کر کے پڑھیں. نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد با ہے, تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا. یہاں پر نون ساکن کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے. اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا, تو نون ساکن کو ہم میم سے بدل دیں گے. اس کو من بعدی نہیں پڑھیں گے بلکہ مم بعدی. یہاں پر نون کو میم سے بدلیں گے اور ناک میں آواز لے کر گنہ کریں گے, مم بعدی. یہاں پر دیکھیے تنوین ہے اور تنوین کے بعد حرف با ہے, تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا. یہاں پر بھی ہم قولاً بلیغاً نہیں پڑھیں گے بلکہ قولاً بلیغاً. تو یہ ہے اقلاب. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو بھی سمجھ لیا ہوگا. اب ہم اپنی مشق کی طرف آتے ہیں. با زیر بی, را حا زبر رح برح, میم زبر ما برحمہ, تا میم دو زیر تم برحمتم, میم نون زیر من, ہا پیش ہو من ہو برحمتم من ہو. یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد میم ہے حروف یرملون, تو یہاں پر ادغام ہوگا, یعنی تنوین میں جو نون ساکن ہے اس کو میم میں داخل کر دیں گے اور غنہ کریں گے. اور یہاں پر دیکھیے غور کیجئے, یہاں پر نون ساکن ہے. یہاں پر دیکھیے کون سا قاعدہ ہے, نون ساکن کے بعد یہاں پر ہا ہے حروف حلقی, تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا, یعنی یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو, غور سے سنیے. برحمت منہ, منہ, یہاں پر ہم ہو نہیں کریں گے, یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے, یہاں پر اظہار ہوگا منہ. سین زیر سی, را الف زبر را سرا, جیم میم دو زبر جم سراجم, میم پیش مو, نون یا زیر نی منی, را دو زبر رن منیرن, سراجم منیرن. یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد میم ہے اور میم جو ہے حروف یرملون ہے, تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے. سراجم منیرن, حا طا زیر حط, طا زبر طا حط, تا نون دو پیش تن حطتن, نون غین زبر نغ, فا را زیر فر نغفر, لام زبر لا نغفر لا, کاف میم پیش کم نغفر لکم, حطتن نغفر لکم. یہاں پر دیکھیے طا حروف قلقلہ ہے, حروف مستعلیہ ہے, اس کو موٹا بھی کریں گے, اور مشدد ہے, خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. اور یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد نون حروف یرملون ہے, تو یہاں پر ادغام کریں گے, یعنی یہاں پر غنہ کریں گے. حطتن نغفر لکم, خا لام زبر خل, قاف نون دو زیر قن خلقن, نون پیش نو, عین یا زیر عی نعی, دال پیش دو نعیدو, ہا الٹا پیش ہو نعیدہو, خلق نعیدہ خلق نعیدہ,
یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد نون ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، اور یہ خا اور قاف جو حروف مستعلیہ ہے اس کو موٹا کریں گے. خلق نعیدہ، میم پیش منہ، حا میم زبر حم، محم، میم زبر ما، محمّ، دال را دو پیش در، محمدر، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، ہا زیر ہی، رسول اللہ، محمد رسول اللہ. دیکھیے یہاں پر تنوین کے بعد را ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا لیکن بغیر غنہ کے. یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا ہے. اور یہاں پر دیکھیے میم مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے. یہاں واو مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے اور اس لام کو موٹا کریں گے. محمد رسول اللہ، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤو، فا را دو پیش فر، رؤوفر، را زبر را، حا یا زیر حی، رحی، میم دو پیش من، رحیمن، رؤوف الرحیم. یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد را ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا بغیر غنہ کے. میم پیش منہ، صاد دال زبر صد، مصد، دال زیر دی، مصدی، قاف لام دو زبر قل، مصدقل، لام زیر لی، میم الف زبر ما، لما، مصدقل لما، مصدقل لما. یہاں پر غور کیجئے، یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام ہے، حروف یرملون. تو یہاں پر ہم ادغام کا قاعدہ لگائیں گے، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا ہے. اور یہاں پر دیکھیے صاد حروف مستعلیہ ہے اور اس کو موٹا کریں گے. دال حروف قلقلہ ہے اور مشدد ہے، اس کو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. مصدقا لما، واو یا زبر وی، لام لام دو پیش لل، ویلل، لام زیر لی، ویللی، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، کلی، ویللی کلی، ویللی کلی. یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد لام ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا بغیر غنہ کے. میم نون زیر من، با عین زبر با، دال زیر دی، بعدی، من بعدی. یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا. یہاں پر ہم نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے. من بعدی، میم نون زیر من، با قاف زبر بق، لام زیر لی، بقلی، ہا الف زبر ہا، بقلیہا، من بقلیہا. یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ لگے گا یعنی کہ نون ساکن کو ہم میم سے بدل کر اخفا کریں گے، غنہ کریں گے. مم، اس کو من بقلیہا نہیں پڑھیں گے بلکہ من بقلیہا. یہاں پر دیکھیے قاف حروف قلقلہ ہے، اس میں قلقلہ کریں گے اور یہاں دیکھیے الف مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے. دیکھیں من بقلیہا. حمزہ نون زبر ان، با حمزہ زیر بی، ام بی،
ہا میم پیش ہم، انبئہم، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد حرف با ہے، یہاں پر بھی اقلاب ہوگا، یعنی کہ نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے. اور یہاں پر دیکھیے حمزہ ساکنہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے سنیں غور سے. انبئہم، انبئہم، لام زبر لا، یا نون پیش ین، لیون، با زبر با، لیمب، ذال نون زبر ذن، لیمبذن، نون زبرنا، لیمبذن. یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد حرف با ہے، یہاں پر بھی اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے. اور یہاں پر دیکھیے نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے، لیمبذن. قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولن، با زبر با، لام یا زیر لی، بلی، غین دو زبر غن، بلیغن، قولم بلیغن. یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد با ہے، تو یہاں پر بھی اقلاب ہوگا، تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے. قولم بلیغن، اس کو ہم قولن بلیغن نہیں پڑھیں گے بلکہ قولم بلیغن. خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی، را دو زبر رن، خبیرن، با زبر با، صاد یا زیر صی، بصی، را دو زبر رن، بصیرن، خبیرم بصیرن. یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد با ہے، یہاں بھی اقلاب ہوگا. اور یہاں پر دیکھیے خا حرف مستعلیہ ہے، یہاں صاد حرف مستعلیہ ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر بھی یا مدہ ہے. تو اس کو سنیے غور سے کیسے پڑھیں گے. خبیرم بصیرن، خبیرم بصیرن. جیم نون زبر جن، نون زبرنا، جنہ، تا دو زیر تن، جنتن، با زیر بی، را با زبر رب، برب، واو زبر وا، برب وا، تا دو زیر تن، برب وتن، جنتم بربوتن. یہاں پر دیکھیے نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے. یہاں تنوین کے بعد با ہے، اس میں اقلاب کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ کریں گے. یہاں پر بھی یہاں با حروف قلقلہ ہے، اس میں قلقلہ کریں گے، را کو موٹا کریں گے. جنتم بربوتن، جنتم بربوتن. کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم دو زیر من، کرامن، با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، برارا، تا دو زیر تن، برارتن، کرامم برارتن. یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد با ہے، یہاں پر بھی اقلاب ہوگا، کرامم برارتن. اور یہاں پر دیکھیے را پر زبر ہے، یہاں پر را دونوں موٹا کریں گے، یہاں الف مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے، کرامم برارتن. حا لام زیر حل، لام دو پیش لن، حلن، با زیر بی، ہا کھڑا زبر ہا، بہا، ذال الف زبر ذا، بہذا، حلم بہذا. یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد با ہے، یہاں پر بھی اقلاب ہوگا، یعنی کہ ہم تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے.
حلم بہذا، اور یہاں پر دیکھیے ہا کو کھینچیں گے، یہاں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اس کو بھی کھینچیں گے، حلم بہذا، صاد میم پیش سم، میم دو پیش من، سمن، با کاف پیش بک، میم دو پیش من، بک من، سمم بک من۔ یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد با ہے، یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ لگے گا، اور یہاں پر دیکھیے میم مشدد ہے تو اس میں دو غنہ ہوگا، سنیے غور سے، سمم بکمن، آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو ہم نے اسے ہجے پڑھ لیا، اب ہم اس کو رما پڑھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ مشق کرتے جائیے گا۔ برحمت منہ، برحمت منہ، سراجا منیرا، سراجا منیرا، حطة نغفر لكم، حطة نغفر لكم، خلق نعيده، خلق نعيده، محمد رسول الله، محمد رسول الله، رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، مصدقا لما، مصدقا لما، ويل لكل، ويل لكل، من بعد، من بعد، من بقلها، من بقلها، أنبئهم، أنبئهم، لينبذن، لينبذن، قولا بليغا، قولا بليغا، خبيرا بصيرا، خبيرا بصيرا، جنة بربوة، جنة بربوة، كرام بررة، كرام بررة، حل بهذا، حل بهذا، صم بكم، صم بكم۔ تو دوستو یہ ہمارا مشق کمپلیٹ ہوا، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ سبق نمبر 14 مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس کے بعد والی ویڈیو میں سبق نمبر 15 پڑھائیں گے۔ جب تک آپ لوگ اس قاعدے کو سمجھیے اچھی طریقے سے، اس کو اچھے سے مشق کیجئے۔ کوئی چیز اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔